السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور جس میں ہم مصباح القرآن سے کچھ آپ کو قرآن سمجھانا چاہتے ہیں، اور بہت ہی آسان طریقے سے یہاں پہ 3 طرح کے حروف استعمال ہوئے ہیں، کلر استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھو، ایک ریڈ رنگ سے ہے، لال رنگ ہے، اور ایک ہے نیلا رنگ، اور ایک ہے بلیک۔ تو لال رنگ سے جو ہے وہ الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، وہ 15% ہے، اور جو نیلے رنگ سے ہیں وہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہوئے الفاظ ہیں، یہ قرآن میں 20% ہیں، اور باقی کے جو بلیک رنگ سے ہے وہ الفاظ اردو والے الفاظ ہیں، جو یہ بار بار بھی ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اردو میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ 2 مثالیں بیان کر لیتا ہے، اور آج ہم ان 2 مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اور کہ ایک مثال، پہلی جو مثال دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں دی ہوئی ہے کہ وہ ان کا رویہ کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہدایت پیش کی تھی۔ اور دوسری مثال ایسی ہے کہ جب قرآن آیا تھا تب یہود کا نظریہ کیا بنا اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں 2 مثالیں ہیں، جیسے کہ یہ پہلی مثال ہے۔ دیکھو مثال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، یہ مثال ہے، مثل یہ مثال سے بنا ہے، تو مثال یہ ان کی مثال۔ مثلہم، مثل ہم یعنی وہ سب، یہ ہم بہت مرتبہ استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھو تو مثلہم، یہاں پہ تجارتہم، یہاں پہ مثلہم، اور ہم یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم یعنی وہ سب، تو تجارتہم ان سب کی تجارت، مثلہم ان کی مثال، ان سب کی مثال۔ تو مثلہم کمثل الذی، یعنی جیسے کہ، یعنی جیسے، اوکے، تو جہاں پہ بھی لگے گا وہاں پہ جیسے سمجھتے ہیں۔ کمثلی، یعنی جیسے کہ مثال، الذی اس کی جو، الذی یعنی وہ جو، الذی الذین اللذان the one who، تو الذی یعنی وہ جو، اس کی مثال، ان کی مثال، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، کمثل جیسے کہ مثال ہے اس کی، یعنی اس شخص کی مثال ہے، استوقد نارا، جلائے آگ، جو آگ جلاتا ہے، اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، وہ قد یعنی ایندھن، تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا یہ جلائے آگ۔ نار یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی ناری جہنم بولتے ہیں نا ہم، تو ایسے بھی بولتے ہیں، تو نار یہ اردو میں بار بار استعمال، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ نار ہے، تو نار یعنی آگ، تو مثال اس کی ہے اس شخص کی مثال کی طرح جو آگ جلائے، جس نے آگ جلائی۔ فلما، یعنی پس، لما جب، لما یعنی جب، تو فلما جب، اضاءت، ضیا یعنی روشنی، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو ضیا، اضاءت روشن ہوا، روشن کر دیا، جب روشن کر دیا، یہ ما یعنی جو، حول یعنی ماحول یعنی اطراف میں، اس کے ارد گرد، ماحول، حول یعنی اطراف میں، اس کے اطراف میں، جب کسی نے آگ جلائی اور اس کے بعد اس کے اطراف میں ایک روشنی ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے ہی روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے، ذہب لے گیا، کون؟ اللہ، ذہب اللہ بنورہم ان کا نور ان کا نور یعنی ان کے آنکھوں کی روشنی، بنائی لے گیا اللہ تعالیٰ۔ اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ترک یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ہم انہیں، اور انہیں چھوڑ دیا، فی حرف جر ہے، ظلماتن، ظلم یعنی اندھیرا ہوتا ہے، ظلم ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ سرکشی کے لیے یعنی زیادتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں پہ عربی میں ظلم کا معنی ہوتا ہے، شرک بھی ہوتا ہے، ظلم کا معنی اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ تو فی ظلمات یعنی اندھیروں میں چھوڑ دیا انہیں، لا یبصرون، لا یعنی نہیں، یبصرون بصر یعنی نظر، ابصار نظر، یبصرون یا لگا یہاں پہ، تو یہ ہر مضارع ہو گیا، اور اون ہے یعنی پلورل ہو گیا، تو وہ سب دیکھ پاتے ہیں، یبصرون وہ سب دیکھ پاتے ہیں، تبصرون تم سب دیکھ پاتے ہو، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ کیسا بنایا، سمن بکمن، سمن یعنی بہرے ہیں، بکمن یعنی
گونگے ہیں، اور امیون یعنی اندھے ہیں، فہم پس وہ سب، فہم پس وہ سب، لا یرجعون لا یعنی نہیں، یرجعون رجوع، رجوع کرنا، اس کو یا لگا مضارع ہو گیا، اور نہ لگا یعنی پلورل ہو گیا، وہ سب، یا یعنی وہ سب، رجع یعنی رجوع کرنا، نہ وہ سب نہیں رجوع کرتے یعنی وہ سب نہیں لوٹتے۔ تو کیسے ہو گئی یہ؟ مثلہم ان کی مثال، جیسے کہ ان کی مثال ایک شخص کی جس نے ایک آگ جلائی، اور اس کے بعد اس کے آگ جلانے کے بعد اطراف کا ماحول سب روشن ہو گیا، پھر اللہ نے ان کے آنکھوں کی روشنی چھین لی اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ نہیں دیکھ پاتے نا، تو سمن، اور وہ اوپر سے بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور وہ اب لوٹیں گے نہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کے سامنے ہدایت پیش کی، 10 کمانڈمنٹس پیش کیا، تو ایکچولی موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ جلائی یعنی ایک روشنی کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے، مگر جب وہ روشنی ہو گئی تو انہوں نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی تھی نا، تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ نے اس وقت ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے روشنی کو بھی چھین لیا، اور جو بینائی تھی ان کی وہ بھی چلی گئی، ذہب اللہ بنورہم۔ اور بھلے سے دیکھو، اگر آگ جلی بھی ہے یعنی سورج بھی ہے یا آگ بھی جل رہی ہے، اور آپ اندھے ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے نا، تو ویسے ہی بھلے سے اجالا ہے مگر آپ اندھے ہو، آپ نے آنکھیں بند کر لی ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہی مثال ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، مگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ابھی ہم اس کو اندیکھا کرتے ہیں، یعنی ہم آنکھیں بند ہی رکھتے ہیں، تو آپ کو اس روشنی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لیا اور ان کو پھر گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اور اوپر سے دیکھو، ایک اندھا ہے، ایک اندھیرا ہے، اور اس میں وہ بہرا بھی ہے، اور وہ گونگا بھی ہے، اور وہ اندھا بھی ہے اوپر سے، اور وہ اب کہاں سے آئے گا؟ اس کو اگر تم پکارو تو وہ پکار نہیں سنے گا، وہ نہیں دیکھ پا سکے گا، اس کو کچھ اشاروں کے ذریعے بتانا چاہو تو وہ نہیں دیکھ پائے گا، اور نہ ہی اس کو فالو کر پائے گا، اور نہ ہی وہ کچھ بول پائے گا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ تو آگے کہا، یا تو پھر ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یہاں پہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیسے ہی قرآن آیا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ او کصیب، یا یعنی جیسے سیب زور کی بارش، موسلا دھار بارش جیسے ہوتی ہے، کصیب من السماء، من یعنی فرام، یہ ہم نے دیکھا حرف جر ہے، سمائی، من کے بعد عین، یہ حمزہ پہ ای لگا ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے، اس لیے آخری حرف پہ اس کو اس کے بعد آنے والے اسم پر یہ جر دیتا ہے، اس لیے من السماء، تو جو آسمان سے نازل ہوا۔ او کصیب من السماء، جیسے کہ نازل بارش کی طرح، ان کی مثال ہے بارش کی طرح، جیسے کہ من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات، جب بارش زور کی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظلمات یعنی اندھیرے ہو جاتے ہیں، فیہ اس میں، فی یعنی میں اور ہی یعنی اس، تو ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، اور اس میں گرج ہوتی ہے، رعد یعنی گرج، اور برق یہ اردو لفظ ہے، تو بجلی ہو، تو جس میں بارش ہو رہی ہے زور سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ یجعلون، جعل یعنی بنانا، ڈالنا ہے بنانا، یجعلون یہ حرف مضارع، یہ ورب ہے مضارع، یا لگایا نا، یہ حرف مضارع ہیں، اور اونا یہ پلورل بتاتا ہے، تو یجعلون یعنی وہ سب ڈالتے ہیں، یجعلون، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، یصبرون وہ سب صبر کرتے ہیں، یجعلون وہ سب ڈالتے ہیں، یکفرون وہ سب کفر کرتے ہیں، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں، تو وہ سب ڈال دیتے ہیں۔ کیا؟ اصابع یعنی انگلیاں، تو اصابعہم ان کی انگلیاں، ہم یعنی ان کی انگلیاں، فی یعنی میں، آذان یعنی کان میں وہ اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، آذانہم ان کے اپنے کان میں وہ انگلیاں ڈالتے ہیں، من الصواعق بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے، من یعنی سے، صواعق یعنی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، حذر یعنی ڈرنا، موت کے ڈر سے،
وہ اپنے کانوں میں انگلیاں اپنی ہی ڈال دیتے ہیں۔ اور واللہ محیط، اللہ ہے محیط، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا، بالکافرین، سب کافروں کو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھو یکاد البرق، یکاد یعنی قریب ہے، یکاد یعنی قریب ہے، برق یعنی بجلی، یہ آپ کو معلوم ہے، یعنی اچک لینا، اور یہ لگا ہے یعنی یہ حرف مضارع ہو گیا تو یہ اچک لے۔ یکتفو ابصارہم یعنی ان کے ابصار یعنی آنکھیں، تو ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما یعنی جب، ادا روشن کر دیا، ضیا ہم نے دیکھا ہے کہ ادا روشن کر دیا، لہم ان کے لیے، یعنی کے لیے، اور ہم یعنی ان سب کے لیے، مشی یعنی چلنا، وہ سب چل پڑتے ہیں، جب وہ چل پڑتے ہیں، فی اس میں، کلما ادا جب روشن ہو جاتی ہے تب وہ سب چل پڑتے ہیں، ویزا ازلم اور جب، وہ ایزا بہت مرتبہ گیا، ازلم جب اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم یعنی پر، اور ہم یعنی ان پر، قام قیامت، اقامت الصلاۃ یعنی کھڑے ہو جانا، تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، قاموں، تو ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر، لو یعنی اگر، شاء انشاء اللہ بولتے ہیں نا اللہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے، لذہب، لگتا ہے جب یعنی ایمفیسس کرنا ہو، جب زور دینا ہو کسی بات پر، تب ذہب یعنی وہ لے گیا، ذہب بسمعہم، ولو شاء اللہ اگر وہ چاہتا، اللہ چاہتا تو لے جاتا، لذہب البتہ لے جائے، بسمعہم ان کے، سمع یعنی سماعت یعنی ان کی کان سننے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو لے جائے، وابصارہم اور ان کے دیکھنے کی بصارت، جو دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس کو لے جائے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ، اللہ نے پر، کلی سب، اور شیء چیز، قدیر ہے۔ تو دیکھو اس کیسا بن گیا یہ، کہ یا تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ یعنی جب قرآن آ گیا، اور قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو جو یہودی لوگ تھے اور جو وہاں کے مشرکین لوگ تھے، تو ان کے حال کیسے ہو گئے وہ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا ہے۔ او کصیب من السماء، جیسے کہ ایک بارش ہو رہی ہے زور سے، موسلادھار بارش آسمان سے، اس میں کچھ اندھیرا بھی ہے، برق بھی ہے، گرج بھی ہے، کرک بھی ہے، چمک بھی ہے، اور وہ لوگ اس چمک کے ڈر سے، اس گرج کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے، یعنی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یعنی یہ جو قرآن ہے وہ بجلی کی طرح ہے، وہ جس نے ساری زمین کو ہلا دیا عرب کی۔ تو وہ بھلے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی گرجنے والا ہے، مگر یہ کوئی بات ہوئی کہ گرج ہو رہی ہے اور ہم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہیں، تو کیا وہ گرج بند ہو گئی یا اس کا اثر بند ہوگا؟ نہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ تو وہ لوگ اپنے وہ قرآن کو سن کے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے تھے، اور وہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا، مگر اللہ تو یہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ ان کی آنکھیں، اور یہ بجلی جو ہے نا وہ ان کی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کے بینائی چلی جائے، کلما عدا لہم جب ان کے سامنے روشنی تھوڑی سی آ جاتی ہے، وہ مشوا فیہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب یعنی ان کے مرضی کے مطابق کچھ بات ہو جاتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اور جب ان کے اگینسٹ کچھ بات ہوتی ہے، یعنی جب ڈارکنیس ہو جاتا ہے، ان کے اگینسٹ، ان کے خیالات کے اگینسٹ، ان کے ایٹیٹیوڈ کے اگینسٹ، ان کے کلچر کے اگینسٹ کچھ بات ہوتی ہے، تو پھر وہ وہیں کے وہیں ٹھہرے رہ جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں بن جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو، ان کی سماعت کو بھی، اور ان کی بصارت کو بھی، ان کے دیکھنے کی شکتی کو اور ان کی سننے کی شکتی کو اللہ لے جاتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاید آپ کو یہ دونوں بھی مثالیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور بہت ہی بہترین مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور دیکھو یہ کتنا آسان بن رہا ہے ڈے بائی ڈے، کیونکہ یہ بہت سارے الفاظ آپ کو بہت مرتبہ ریپیٹڈ
استعمال ہو رہے ہیں، اور آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کیسا استعمال ہوتا ہے، اور یہ آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کو کیسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس کو سمجھ کے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا